السلام علیکم الحمد للہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے سورہ نور آیت 27 تا 30 جو ہے یہ آیتیں ہم نے کی ہیں، اور ان کا ایک شارٹ خلاصہ تاکہ ہم کل کا جو ہے اس کو ایک ریویژن ہو جائے۔ آیت 27 میں گھروں کے اندر داخل ہونے کے لیے اجازت کی ہدایت کہ طلب اذن کیا جائے، اور اجازت کے لیے سلام کا طریقہ بھی بتایا گیا، اور پھر اس طریقے کی برکتیں بھی بتائیں گئی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ ساری آیات جو سورہ نور کی ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے بھلا؟ یہ سارے فرض ہیں، سورۃ فرائض ہیں، سورۃ احکامات۔ انزلناها وفرضناها۔ بالکل یہ اچھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے۔ اب گزارش یہ ہے کہ آپ اور دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں یہی پریکٹسز ہیں جو قرآن بتا رہا ہے، یا اس کے علاوہ ہم نے کوئی گھر رکھی ہیں۔ تو پہلی آیت 27 پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو، حتیٰ یہاں تک کہ تستانسوا، تمہیں اجازت مل جائے، وَتُسْلِمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور ان گھر والوں پر سلام کرو۔ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم سبق حاصل کرو۔ کتنی اہم بات ہے، اور کہیں میں اور آپ اس پر اگر عمل نہ کر رہے ہوں تو بڑی بدبختی ہوگی۔ آیت 28 میں بتایا کہ اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ، کوئی مائنڈ مت کرو اس بات کا کہ ہمیں اجازت نہیں ملی۔ ظاہر ہے گھر والے کسی کیفیت میں ہو سکتے ہیں، کوئی حالت ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کو اجازت نہیں دے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت 28، فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر تم وہاں کسی کو نہ پاؤ، فلا تدخلوها، داخل مت ہو گھر کے اندر، حتیٰ یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں اجازت مل جائے۔ وَإِن قِیلَ لَکُمْ ارْجِعُوا، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ، فارجعوا، تو پس واپس ہو جاؤ۔ هُوَ أَزْکَىٰ لَکُمْ، وہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہے، واللہ بما تعملون علیم، اور یہ یاد رکھنا کہ اللہ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اس سے خوب واقف ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ دھمکی ہے اس بات کی کہ تم نے اس اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے جس کو سب پتہ ہے، اور وہاں پھر فیصلہ ہوگا۔ آیت 29 میں فرمایا کہ اس حکم سے کہ گھروں میں داخل ہونے سے مستثنا کیا چیز ہے، وہ ہے لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تدخلوا بیوتن، کہ تم ان گھروں میں داخل ہو، غیر مسکونتن، کہ اس میں کوئی رہ نہیں رہا، فیہا متاع لکم، اور اس گھر میں تمہارا اپنا سامان ہے، واللہ یعلم، اللہ خوب جانتا ہے۔ جو حکم دے رہا ہے نا، اس کی صفات کیسی بیان ہوئی ہیں، واللہ یعلم، اللہ خوب جانتا ہے، ما تبدون وما تکتمون، جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپے کر رہے ہو۔ اور آیت 30 میں فرمایا کہ گھر میں داخل ہونے کے بعد کی احتیاطیں کتنی زبردست ہیں۔ آج ہم کس قدر ان چیزوں سے ناواقف ہیں، اور ہمارے گھر جو نمونہ پیش کر رہے ہیں وہ کسی مغربی یا یہودیوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں کے گھر سے کم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل للمؤمنین، گھر میں جب داخل ہو تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان مومنوں سے کہہ دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد ہو رہا ہے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچا بچا کر رکھیں، وَيَخْفِضُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ستر میں رہیں ہر حال میں،
ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ تم گھڑتے بناتے ہو، جو کچھ الٹی سیدھی انڈسٹری لگا کے تم اپنے احکام، اس سے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے۔ اب ذرا آپ تینوں آیتوں میں دیکھیں نا، مثلا 28 میں کہا واللہ بما تعملون علیم، پھر بات 29 میں کہا واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور آیت 30 میں فرمایا ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہ اللہ کی کیسی صفت اس مضمون سے متعلق لائی جا رہی ہے، اور انسانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں پوری ذمہ داری کے ساتھ قرآن و سنت پر عمل کرو، اگر تم نہیں کرو گے اللہ خوب واقف ہے، اور جب تم اس کے پاس پہنچو گے تو خود تمہارے اعضاء تمہارے خلاف بیان دیں گے اگر تم جھوٹ بولو گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اچھا، یہ تو تھی آیت 30 تک۔ آج ہم نے 31 شروع کرنی ہے، اور خواتین کے لیے بڑے اہم احکامات ہیں، اور ذرا بڑے غور سے پڑھیں، سنیں، سمجھیں، اور آئندہ اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو آپ اس کو کی اصلاح فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے مردوں کے بارے میں احکامات تھے نا آیت 30 میں، اب 31 میں عورتوں کے بارے میں احکامات ہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن عورتوں سے کہہ دو یغضضن من ابصارہن، پہلا کام کیا کریں کہ وہ اپنے نظروں کو نیچا اور بچا کے رکھیں، بالکل وہی بات ہے جو مردوں کے لیے تھی۔ نمبر 2، وَيَخْفِضْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، لباس، اور آگے آ رہا ہے کہ اس کا کیا طریقہ ہوگا، کیا کرنا ہے انہیں۔ تو یہ 2 کام تو ہو گئے، کہ پہلا کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، بچا کے رکھیں، نمبر 2 اپنی حفاظت کریں، اور تیسری بات وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اپنی بنو سنگھار کو ہرگز جو ہے وہ نہ دکھائیں۔ صرف کون سے دکھا سکتے ہیں؟ وہ ہیں جو خود سے ظاہر ہو جائے۔ اللہ علما ظاہر۔ جی ہاں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، صرف وہ والے ان کا جو خود بخود ظاہر ہو جائیں، جیسے محرم کے سامنے ہیں تو آپ کے ہاتھ ظاہر ہو سکتے ہیں، چہرہ ہو سکتا ہے، یہ محرم کے بارے میں ہے، اور غیر محرم کے سامنے تو آپ بغیر چہرے کے پردے کے نہیں آ سکتی۔ اب یہ گھر کے اندر کے احکامات ہیں، یاد رکھیے۔ پردے کے احکامات کہاں آئے ہیں بھلا؟ باہر نکلنے کا جو پردہ ہے اس کے سورۃ احکامات کہاں؟ احزاب میں، سورہ سورہ احزاب احزاب آیت نمبر 59 میں۔ ہاں، سورہ احزاب میں آئے ہیں، جزاک اللہ۔ اچھا، تو پہلی بات کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف صاف فرما دیا کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، بچا کے رکھیں، اور نمبر 2 اپنے اس کی حفاظت کریں، نمبر 3 اپنی زینت کو، بنو سنگار کو ظاہر نہ ہونے دیں، ہاں جو ظاہر ہو جائے تو یہ صرف کہاں کا حکم ہے؟ جن محرموں کا۔ ولا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، بڑی اہم ہے بات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی گھر کے اندر بھی یہ کہا کہ وہ اپنے جو ہیں ہاں، اپنی مہر اوڑھنیاں، اپنی اوڑھنیاں اپنے اوپر ڈالے رکھیں۔ اس کا پنجابی میں جو یا اردو میں کیا صحیح طریقہ ہے؟ بکل مار کے سر رکھیں، بڑی چادر لے کے رکھے۔ بکل مار کے بکل رکھیں، مارنا۔ یہ بڑا اہم جملہ ہے۔ اچھا سر محرم مردوں بکل سے، پہلے کی خواتین کا دیکھا ہوا ہے آپ؟ نہیں ہے یہ کچھ؟ جی، میں نے تو بہت اچھی طرح دیکھا ہے، الحمدللہ۔
अच्छा, अब आप बाप और देखें। भाई के सामने भी, सर जी बाप और आप भाई अब के भी सामने। मारते हैं बुकल। हाँ, लेकिन वो बुकुल अब वो मारती हैं जो कुरान से अल्लाह का हुक्म समझती हैं, वरना ये बाजारों में जो फिर रही हैं आप देखते हैं, सर नंगे। औज़ु बिल्लाह नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अच्छा, उसके बाद जरा बड़े गौर से देखें, वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, और अपने बनाव श्रृंगार को जाहिर न करें, इल्ला मगर, लिबऊलतिहिन्ना, अपने शोहरों के सामने। नंबर शोहर के सामने, नंबर दो, औ आबाइहिन्ना, या अपने बाप के सामने। नंबर तीन, औ आबाए बऊलतहिन्ना, या अपने शोहरों के बाप के सामने। नंबर चार, औ अबनाइहिन्ना, औ अबना, हाँ, या अपने बेटों के सामने। उसके बाद अबनाए बऊलतहिन्ना, अपने शोहरों के बेटों के सामने। फिर उसके बाद आता है व इख्वान हिन्ना, अपने भाइयों के सामने। औ बनी इख्वान हिन्ना, या अपने भाइयों के बेटों के सामने। औ बनी इख्वात हिन्ना, या अपने बहनों के बेटों के सामने। औ निसा हिन्ना, या उन औरतों के बारे में उनसे के सामने। औ मा मलकत ऐमान हन्ना, या अपनी गुलाम औरतों के सामने। अवत्ताबईन गैर उलिल इरबत मिनर रिजाल, या वो जेर दस मर्द जो किसी और किस्म की गरज ना रखते हों। औ तिफल अव तिफल लजीन लम यजहरू अला औरात निसा, और वो बच्चे जो औरतों की पोशीदा बातों से अभी वाकिफ ना हुए हों। वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियअलम मा युख्फीन मिन ज़ीनतिहिन्ना, और अपने पाँव ज़मीन पर मारती हुई न चलें कि अपनी जो जीनत उन्होंने छुपा रखी है उससे उसका लोगों को इल्म हो जाए। अब यहाँ तक आप देख लें कितने वाज़े अहकामात अल्लाह ताला ने हमें बता दिए कि हम अगर इन चीज़ों पर अमल करेंगे तो फिर अल्लाह के अहकामात जो यहाँ बयान हुए उन पर अमल का हक अदा करेंगे तो अल्लाह ताला इनाम देगा। और अगर इन चीज़ों की खिलाफ वर्जी करेंगे तो दुनिया में भी देख लें, जो माशरा इसके बरखिलाफ अमल करेगा उस माशरे के देख लें किस कदर उसके अंदर बुराइयां मौजूद हैं। अल्लाह ताला हमें माफ़ रखे। अल्लाह ताला के देखें ना, मैं आपके सामने अभी अहादीस रखूंगा, आप गौर से सुने और समझें इस बात को कि अल्लाह ताला ने इस हवाले से किस कदर सख्ती से मना किया है। जी सर, अच्छा, आज के इस फितने के दौर में तो मेरा ये ख्याल है कि सिवाय अपने शोहर के किसी महरम रिश्ते के सामने भी बेपर्दगी और जीनत का इजहार नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन देखें अल्लाह ताला ने जिस बात की, देखें ना, जिन रिश्तेदारों का यहाँ जिक्र है सारे आप देख लें, शोहर, बाप, शोहरों के बाप, ये सारे आप पढ़ लें, ये वो लोग हैं जो आप अगर वो दीनदार हैं, मोमिन हैं, तो वो इस चीज़ का एहतराम ज़रूर करेंगे। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, आज के माशरे में जिस कदर बेहयाई, जिस कदर लोग जो हैं कुरान और सुन्नत के अहकामात से दूर हैं, उनके सामने ज़्यादा बेहतर है कि आदमी ना आए। अब आखिरी आयत का हिस्सा मैंने अभी नहीं पढ़ा, वो मैं पढ़ रहा हूं, बड़े गौर से सुने। वतूबू इल्लल्लाहि जमीआ, तुम सब मिलकर अल्लाह के जनाब में तौबा करो, पलटो उसकी तरफ। अय्युहल मोमिनून, ए मोमिनो, अगर तुम वाकई मोमिन हो तो फिर तुम्हें सबसे पहले किसकी तरफ पलटना चाहिए? अल्लाह की तरफ। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। तो फलाह कब पाएगा आदमी? जल्दी बताएं। जब अल्लाह के जो जब अहकामात दिए जा रहे हैं इन पे पूरी तरह पर अमल पैरा होगा तो। सिर्फ यही नहीं, कमा हक्कहू, अमल पैरा भी हो, और फिर जो साबका उससे गलतियां हुई हैं, तूबू इलल्लाह, उस
ان کا اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگے اور پلٹے اللہ کی طرف، اس لیے کہ اگر اس سے کوئی بھی غلطیاں ہوئی ہیں ماضی میں یا اب ہو رہی ہیں تو فوراً توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے تاکہ وہ فلاح کا حقدار بن سکے۔ بہت اہم ہے، ذرا نوٹ فرمائیں آپ، یہ جو ہم قرآن کو صرف ختم کر دیتے ہیں بغیر سمجھے، بغیر اس پر عمل کیے، یہ بالکل ہمارے خلاف قرآن بیان دے گا اس دن۔ سر جی یہ میرا ادھر ایک سوال ہے، یہ اپنے بیٹے اور شوہروں کے بیٹے، اس میں کیا ہے یہ؟ ہاں، شوہروں کے بیٹے سے مراد یہ ہے کہ آپ کا، اگر آپ کے یا کسی خاتون کے شوہر نے دو شادیاں کر رکھی ہیں تو ایک بیٹا تو آپ سے ہے، اس سے ہے ایک خاتون سے، اور دوسری سے جو بیٹے ہیں وہ شوہروں کے بیٹے ہیں، وہ بھی آپ ان جو خاتون ہے وہ ان کی سوتیلی ماں ہے، اس لیے اس کا بھی احترام اتنا ہی ان کو کرنا ہے جتنا ماں کا کرنا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ جی سر جزاک اللہ۔ اچھا، تو اب ذرا میں کچھ احادیث آپ سے بیان کرتا ہوں۔ پہلی حدیث ہے کہ مرد کے لیے سطر کے حدود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناف سے گھٹنے تک فرمائے ہیں، اور یہ تو تھا نا مرد کا، اور اچھا، اس کا جسم بیوی کے سوا کسی کے ساتھ قصدن کھولنا حرام ہے، نمبر ایک۔ اور حدیث نمبر 2 سنیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کے لیے ران چھپانا بھی جو ہے وہ پردے کی بات ہے اور اس کو چھپانا چاہیے۔ حدیث نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑے غور سے سنیے، کیا فرمایا کہ اپنی ران کو کبھی نہ کھولو۔ یہ ابن ماجہ اور ابو داؤد کی حدیث ہے، اور صرف دوسروں کے سامنے نہیں، تنہائی میں بھی ننگا رہنے سے منع فرمایا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، حدیث نمبر 4، خبردار کبھی ننگے نہ رہو، کیونکہ تمہارے ساتھ وہ ہیں جو کبھی تم سے جدا نہیں ہوتے، یعنی خیر اور رحمت کے فرشتے، سوائے اس اوقات کے جب تم رفع حاجت کرتے ہو یا اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو، لہٰذا ان سے شرم کرو اور ان کا احترام ملحوظ رکھو۔ یہ ہے ترمذی کی حدیث۔ آپ نوٹ فرما رہے ہیں کہ کس قدر اس معاشرت کو صحیح خطوط پر رکھنے کے لیے، اس کو اصلاح کا نمونہ بنانے کے لیے کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ اچھا، پھر آپ آگے سنیں، اب حدیث نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے سطر کو اپنی بیوی اور لونڈی کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھو۔ سائل نے پوچھا، بڑے غور سے دیکھیں، جب ہم تنہائی میں ہیں، فرمایا فاللہ تبارک و تعالی احق ان یستحیا منہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کیا جائے۔ تو تنہائی میں بھی دو موقع ہیں انسان کے لیے، ایک ہے جب وہ باتھ روم میں جائے رفع حاجت کے لیے، یا سطر کھول سکتا ہے، دوسرا آپ سن چکے ہیں۔ اس کے علاوہ انسان، رب اس کو، وہ جو سمیع اور بصیر ہے، وہ ہر آن دیکھ رہا ہے، لہذا یہ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی ہدایت حدیث روایت ہوئی ہے اس میں۔ اچھا، اب ذرا ایک چیز نوٹ فرما لیں تاکہ آپ کو بڑا کلیئر ہو جائے۔ مرد کے عورت کو دیکھنے کی بنسبت عورت کے مرد کو دیکھنے کے معاملہ میں احکام تھوڑے مختلف ہیں۔ وہ کیا اختلاف ہے؟ سنیں۔ ایک حدیث میں واقعہ ملتا ہے کہ حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھیں کہ اتنے میں ابن مکتوم آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں بیویوں سے فرمایا، ان سے پردہ کرو۔
بیویوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا یہ اندھے نہیں ہیں؟ ہمیں دیکھیں گے نہ پہچانیں گے۔ فرمایا کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ کیا تم انہیں نہیں دیکھتی؟ حضرت ام سلمہ تصریح کرتی ہیں کہ یہ اس وقت زمانے کا واقعہ ہے جب پردے کے احکام آ چکے تھے۔ اب بتائیں کہ ہم کس قدر یہ مناظر جو ٹی وی پر آتے ہیں، جو ہم ان کو میڈیا پہ دیکھتے ہیں، یہ کیا خباثتیں ہیں، یہ کیا دجالی دور کے فتنے ہیں۔ سوچیں 1000 دفعہ۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ شریف گھروں میں ٹی وی نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایک زمانے میں ٹیچر بالکل ٹریننگ سر۔ کرتا تھا، تو ایک خاتون جو ہے ٹیچر تھی، اس نے گھر جا کے کہا کہ میں نے اب ریڈیو وہ ٹی وی بند کر دو۔ تو انہوں نے کہا بھائی تم عجیب، تم نہیں تو اس گھر میں سب سے بڑا فتنہ تھی ٹی وی کے لیے۔ اس نے کہا کہ میں نے آج ایک ایسا لیکچر سنا ہے کہ مجھے اب بات سمجھ آ گئی ہے۔ تو میں نے ان سب ٹیچرز کو بتایا کہ میں نے کہا میرے گھر میں کوئی ٹی وی نہیں ہے، نہ ریڈیو ہے۔ اور ان کو یہ جب پتہ چلا کہ میں انجینئرنگ یونیورسٹیز میں پڑھا رہا ہوں، لیکچر دیتا ہوں، تو وہ بڑی حیران ہوئیں، اور انہیں بات سمجھانے میں سے سمجھ آ گئی کہ یہ بڑا فتنہ ہے کہ انسان ان ٹی ویز پر جو مناظر دیکھتا ہے، خاص کر جو گھر کے بچے اور بچیاں دیکھتے ہیں، ان کے ذہن میں یہی چیز جو ہے وہ سما جاتی ہے، اور پھر زندگی بھر اس سے جان چھڑانا مشکل ہوتی ہے۔ تو لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں یہ احکامات ہیں۔ ایک مومن جو صاحب ایمان ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، ان کو ان کی طرف پوری توجہ دینی چاہیے۔ اور اچھا، اس آج کے کل تو ٹی وی سے بڑھ کر یہ موبائل ہاتھوں میں آئے ہوئے ہیں، ہر ایک کے ہاتھوں میں، وہ ٹی وی سے بھی بڑھ کر ہیں فحاشی اور بے حیائی۔ بس جنہوں نے ٹی وی کو برائی نہیں سمجھتے، وہ اس کو بھی برائی نہیں سمجھتے۔ اور ہم نے دیکھے نا، یہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ والدین سے قیامت کے دن بڑی سخت پرسش ہوگی۔ اب ایک اگلی حدیث سنیے، کمال کی حدیث ہیں۔ اچھا، حضرت عائشہ کے پاس ایک نابینا آیا تو انہوں نے اس سے پردہ کیا۔ کس نے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ کہا گیا کہ آپ اس سے پردہ کیوں کرتی ہیں؟ یہ تو آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ جواب میں ام المومنین نے کہا میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں۔ اب آپ واقعہ عفق کو دیکھیں جو ان پر الزامات لگے جھوٹے، اور آپ ان کا ایمان کا اور ان کے دیکھیں احوال کیا ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب ذرا دیکھیے کیوں مختلف ہیں، ذرا اس بات کا اندازہ کیجئے کہ کیا چیز مختلف ہے، کہ مردوں کا جو غض بصر ہے اور عورتوں کا اس میں کیا فرق ہے۔ اب بڑے غور سے سنیے اور چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی آپ نے سنی ہے، دوسری طرف ہمیں حضرت عائشہ کی یہ روایت بھی ملتی ہے کہ سن 7 ہجری میں حبشیوں کا وفد مدینے آیا اور اس نے مسجد نبی کے احاطے میں ایک تماشا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عائشہ کو یہ تماشا دکھایا۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آپ کو پیچھے کھڑا کر کے اپنے پیچھے اور اپنے شولڈر کے اوپر سے جو ہے ان کو آنکھیں کر کے انہوں نے دیکھا۔ اس کے بعد ایک اور بڑی اہم واقعہ ہے، اور وہ ہے کہ ایک خاتون ہے فاطمہ بن قیس۔ جب ان کے شوہر نے 3 طلاقیں دے دیں تو سوال پیدا ہوا کہ وہ عدت کہاں گزاریں۔ پہلے حضور نے فرمایا کہ شریک انصاریہ کے رہاں رہو، پھر فرمایا ان کے ہاں۔ بڑے غور سے سنیے، ان کے ہاں صحابہ میرے بہت زیادہ آتے جاتے رہتے ہیں،
کیونکہ وہ ایک مالدار اور فیاض خاتون تھیں، بکثرت لوگ ان کے ہاں مہمان رہتے تھے اور وہ ان کی ضیافت کرتی تھیں۔ لہٰذا اس خاتون سے کہا جس کو 3 طلاق ہوئی تھی کہ تم اب ام مکتوم کے ہاں رہو، وہ اندھے آدمی ہیں، تم ان کے ہاں بے تکلف رہ سکو گی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اب ذرا کنکلوژن سنیے۔ ان روایات کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے مردوں کو دیکھنے کے معاملے میں اتنی سختی نہیں جتنی مردوں کے عورتوں کو دیکھنے کے معاملے میں ہے۔ ایک مجلس میں آمنے سامنے بیٹھ کر دیکھنا ممنوع ہے۔ راستہ چلتے ہوئے یا دور سے راستہ چلتے ہوئے یا دور سے کوئی جائز قسم کا کھیل تماشا دیکھتے ہوئے مردوں پر نگاہ پڑنا ممنوع نہیں، اور کوئی شخص ضرورت پیش آئے تو ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی دیکھنے میں مذائقہ نہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کچھ چند جو ہیں وہ ایکسیپشنز ہیں عورتوں کے معاملے میں جو ہمیں سمجھنی چاہیے، اور اس کا جو ہے وہ مردوں کے لیے معاملات ذرا دوسرے ہیں اور عورتوں کے لیے دوسرے ہیں، اور مردوں کو خاص کر غض بصر کے حوالے سے پوری کا پورا اپنے لیے بہترین اس کا بندوبست کرنا چاہیے۔ کوئی سوال اس آیت 31 کے بارے میں؟ بڑی اہم آیت ہے، میں نے احادیث پیش کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ہم اس کی پورے احوال کو سمجھ سکیں۔ اب آ جائیے آیت 32 پر۔ اچھا، بلا یہ جو 31 اور 32 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں پابندیاں لگائی ہیں؟ تاکہ معاشرہ پاکیزہ ہو جائے۔ ہاں، ایکسیلنٹ، کہ معاشرہ پاکیزہ ہو جائے، وہ سارے راستے بند کر دیے جائیں جہاں سے فحاشی اور عریانی کے اسباب بنتے ہیں، ان کو مکمل ان کی روک تھام۔ دیکھیں نا، میں نے کل آپ کو بتایا ہے کہ فحاش آیتیں پڑھ کے سنائی ہیں، لکھوائی ہیں آپ کو آیت نمبر، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ظاہراً اور باطناً جو فحاشی کی چیزیں ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ انتہا دیکھیں آپ، اس لیے کہ اس خالق، اس مالک، رازق، حاکم کو، وہ جو ہمارا رب ہے، اس کو سب پتہ ہے، اور وہ جو منع کر رہا ہے تو اس کی وجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم ان سے باز نہیں رہیں گے تو معاشرہ کس قدر غلاظتوں سے بھر جائے گا۔ عریانی اور فحاشی کی غلاظتیں دیکھ لیں آپ اپنے معاشرے میں۔ سر جی یہاں اللہ، پر ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ محرک کیا ہے اس کا؟ وہ جو اکبر الہآبادی کا شعر ہے نا ایک، کہ مردوں کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے، مرد جب نہیں روکتا اپنی محرم عورتوں کو کہ وہ پردہ کریں تو تب اس طرح کی یہ چیزیں پیش آتی ہیں، ان کو آزادی دیتا ہے تب ایسا ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ ایک بڑی وجہ ہے۔ جب یہ اس طرح مرد اور عورتوں کا جھگڑا مت شروع کیا کریں، دونوں میں جو رب فرما رہا ہے، جو ان دونوں کو پیدا کرنے والا ہے، یہ جب چیزیں آپ شروع کرتی ہیں نا تو یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے مردوں اور عورتوں میں، اور پھر یہی وہ ہوتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، جو انتہائی غلیظ چیز ہے۔ آپ اللہ کے ان احکامات کو دیکھیں، اور مرد اپنے اوپر ان پابندیاں لگائیں جو اللہ نے فرمائی، عورتیں اپنے اوپر لگائیں۔ یہ سر ٹھیک ہے، لیکن آج کل کے ماحول میں عورتیں جو ہے نا وہ حاوی ہو چکی ہیں مردوں پہ۔ دیکھیں اس کو چھوڑیں، اصل بات یہ ہے، میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں، لیکن ہمیں ان چکروں میں پڑیں گے تو ہم ایک صنف کی جد و بحث مباحثے میں پڑ جائیں گے۔ اور کتنی آج کی تنظیمیں آ چکی ہیں جو کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی۔ خدا کے لیے ان سے دور رہیں۔ دعوت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو کھول کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کریں، تاکہ وہ چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں، وہ ان کی پابندی پر لگ جائے۔
राजा ये ऐसा है ना कि हर बंदी जो पढ़े वो अपने आप पे पहले लागू करे तो हाँ खुद बिल्कुल, जवाबदेह होना है। बिल्कुल। उसको कभी ये मर्द और औरत का सिलसिला न बनाए, इसी ने तबाहियां फैलाई हैं। बिल्कुल, क्योंकि उसने जवाबदेह कुरान होना है अपने कुरान आप। मुझसे मुखातिब है, जब मैं पढ़ रहा हूँ, जब आप पढ़ रहे हैं आपसे मुखातिब है। बिल्कुल मैं बिल्कुल। और आप देखें कि कुरान ने किस चीज की बात अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब हम चलते हैं आयत 32 पर। बिल्कुल देखें कि कुरान, उस माशरे को जब कुरान नाजिल हुआ है, आपको पता है वहाँ लौंडियाँ भी थीं, वहाँ आप देख रहे हैं कि मुजर्रद लोग भी थे जिन्होंने शादियाँ नहीं की हुई थीं। और ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये इस बेहयाई का सबब बन सकती हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, सुने किस कदर अल्लाह ताला बारीक बीनी से माशरे को समझ कर फिर हुक्म देते हैं। उनको समझ तो है क्योंकि अगले कुल हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व अन के खुल अयामा मिनकुम, और तुम में से जो लोग मुजर्रद हों। अच्छा, ये अयामा का जो लफ्ज़ है ना, आप ये अच्छी तरह समझें कि उस शख्स को कहते हैं हाँ, उस मर्द को कहते हैं जिसकी कोई बीवी ना हो, और हर उस औरत को कहते हैं जिसका शोहर ना हो। ठीक है? तो जिसने शादी नहीं की, मर्द या औरत, तो और फिर रा, रा, जो जिनको कहते हैं ना रांडे, और जो खवातीन होती हैं जो रांडा होती हैं, रांडवा। जी, जी बेवा सर। होती, बेवा बेवा। औरतों को। हाँ, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, तुम में से जो लोग मुजर्रद हों और तुम्हारे लौंडी गुलामों में से जो साले हों, उनका निकाह कर दो। ज़रा नोट फरमाएं कित कदर पाबंदियां हैं, ताकि ये जो सोर्सेज हैं बुराई के, फहाशी के, उरियानी के, उन्हीं को बंद कर दिया जाए। तो उस हवाले से कितना अहम हुक्म है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन यकूनु फ़कीरन, अगर वो गरीब हैं, युग़नियुहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अल्लाह ताला उनको अपने फजल से गनी कर देगा। क्या मतलब है कि अगर गुर्बत माने है तो आप, अगर वो शरीफ हैं, देखें यहाँ मिनकुम सालिहीना का लफ्ज़ आया है, जो तुम में से साले हों। बुरे लोग जो हैं वो तो बुराई पर ऑलरेडी लग चुके हैं, लेकिन जो साले मर्द और औरतें हैं, वो जो जिनके न उनकी रांडे या रंडवे हैं, उनका निकाह ज़रूर कर दो। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला वुस्अतें देने वाला है और जानता है। एक हदीस में बिल्कुल वाज़े लिखा है कि अगर जो शख्स इस बुराई से बचने के लिए गरीब होगा, अगर वो शादी करेगा, अल्लाह ताला उसकी ज़रूरियात के लिए मौके फराहम कर देगा। ये अल्लाह का वादा है। शर्त क्या है? शर्त वही है कि इंसान बुराई से बचते हुए अगर गुर्बत में भी ये काम करेगा, अल्लाह के लिए मुखलिस होकर, अल्लाह उसको रिज्क की फरमानी ज़रूर अता फरमाएगा, क्योंकि वो अलीम है। कोई सवाल आयत 32 के बारे में? आप देख रहे हैं किस कदर रब्बुल आलमीन ने इस कुरान में हमें बेहतरीन नसीहतें फरमाई हैं। मैं थोड़ा सा इसकी वजाहत कर देता हूं ताकि आपको पता रहे। अच्छा, ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि अल्लाह ताला उसको गनी कर देगा, अल्लाह ताला इस फरमान का मतलब ये नहीं है कि जिसका भी निकाह हो जाएगा अल्लाह उसको मालदार बनाएगा, बल्कि मुद्दा ये है कि लोग इस मामले में बहुत ज़्यादा हिसाबी बनकर न रह जाएं। इसमें लड़की वालों के लिए भी हिदायत है कि नेक और शरीफ आदमी अगर इनके यहाँ पैगाम दे तो मैं इसकी गुर्बत देखकर इनकार ना करें। लड़के वालों को भी तलकीन है कि किसी नौजवान को महज इसलिए ना बिठा के रखें कि वो अभी कमा नहीं रहा, और नौजवानों को भी नसीहत है
کہ زیادہ کشائش کے انتظار میں اپنی شادی کے معاملے میں خواہ مخواہ نہ ٹالتے رہو۔ تھوڑی آمدنی بھی ہو تو اللہ کے بھروسے پر شادی کر ڈالنی چاہیے۔ بسا اوقات خود شادی ہی آدمی کے حالات درست ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ ہے وہ سب کے لیے اس میں احکامات ہیں۔ اگر ہم تفصیل سے دیکھیں، آج کل آپ نے کبھی شاید نوٹ نہ کیا ہو، میرے نوٹس میں بہت سارے معاملات ہیں۔ مثلا لوگوں نے دولت کی بنا پر فٹافٹ رشتہ کر دیا، اور پھر وہ حالات پیدا ہو گئے کہ اللہ معاف کرے کہ نکاح تک نوبت آ گئی، پریشانیاں آ گئیں۔ لیکن اگر بندہ غریب بھی ہو، وہ دیندار ہے، دیندار آج کے زمانے کے الفاظ سے نہیں، واقعتاً دین کا فہم رکھتا ہے، تو وہ کم ذرائع میں بھی، اور خاتون جو نیک ہے وہ کم آمدنی میں بھی گزارا کر لیں گے، اور ان کو یقین ہے کہ انہوں نے دنیا میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ تو اگر ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمیں قیامت کے دن ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، تو اسی لیے حضور نے فرمایا کہ شادی انسان 4 وجوہات کی بنیاد پر کرتا ہے: مال و دولت، حسب و نسب، شکل، اور چوتھی چیز ہے دین۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم دین کو دیکھ تم دین دین کو ترجیح دین دو۔ والی کو یقین مانیں، یہ اگر کاش ہم اس بات کو سمجھ لینا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، خود بھی جہنم سے بچو اور اپنی اولاد، یہ صرف نیک والدین کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے قرآن سے ان کا تعلق ہے۔ تو یہ تھی آیت 32۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر میں کچھ بول سکتی ہوں؟ چیز اور یہ یہ دیکھیں آج کل کے جو حالات ہوئے ہوئے ہیں، لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، لڑکے گھروں میں بیٹھے ہیں، لیکن وہی نا جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ صرف مال کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہ لڑکا کتنا پڑھا ہے، کیا کمار ہے، کیا اس کے پاس جائیداد ہے، یہ، اور یہ نہیں سوچتے ہیں کہ دین والے لوگوں کو ڈھونڈیں اور دین کے والے لوگوں کے ساتھ لڑکیوں کے اور لڑکوں کے نکاح کریں۔ اسی لیے دیکھنے کیا بربادی اٹھی ہوئی ہے سر۔ جن کے پاس ہے وہ تو کر کے ہلا گلا تو کر دیتے ہیں بچوں کی، اور جن کے پاس نہیں ہے ان کے بچے بوڑھے ہو رہے ہیں بیٹھے ہوئے نا۔ بہرحال آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات تفصیل سے آ چکے ہیں اس صورت میں، اور دوسری بالکل جگہ بھی قرآن میں۔ اگر ہم واقعی مومن ہیں اور ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اگر اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق فیصلہ کریں گے تو حالات، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ان میں آپ کی مدد فرمائے گا۔ انشاءاللہ سر، سب کو ہدایت کے راستے پہ چلائے۔ آمین۔ اچھا، اب آ جائیں آیت نمبر 33 پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا دیکھیں ربانی احکامات میں کیا اللہ کس طرح محبت اور شفقت سے فرماتے ہیں، اور کس طرح ہمارے بھلے کی بات فرماتے ہیں۔ وَلْيَسْتَفِفِّ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت مآبی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ کیا بات ہے کہ ایک شخص انتہائی غریب ہے، شادی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ صبر سے کام لے، اپنی عزت اور عفت پر حرف نہ آنے دے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرے، تو کچھ دور نہیں، کچھ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے غنی کر دے، اور پھر وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ شادی کر لے۔ اور کیونکہ اس نے اپنی اس غیر شادی شدہ ہوتے وقت اس نے پوری طرح اہتمام کیا کہ وہ عفت مآب اور اپنی عفت اور عزت کو محفوظ رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بھی اجر دے گا، غنی بھی کر دے گا، اور اس کیفیت سے اس کو نکال دے گا۔ اور یہ تو ایک
دیکھیں نا، اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کس قدر اللہ تعالیٰ اس بات کا اہتمام فرما رہے ہیں کہ ہر قسم کے لوگ اگر اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں تو یہ سارے جو اسباب ہیں، جو ذرائع ہیں فحاشی اور عریانی کے، یہ کم ہو سکتے ہیں۔ آگے پھر فرمایا والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہ خیرا۔ بڑے حکمت سے ان کو سمجھیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس پر مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں بہت اچھی فقہی بحثیں کی ہیں، اور ہمارے جو جتنے اس سے پہلے جتنے بھی علماء ہیں ان کے اقوال کو بھی لکھا ہے، اور پھر بہترین انداز میں اس کو پریزنٹ کیا ہے۔ تو یہاں فرمایا آیت کے اس حصے میں کہ اور تمہارے مملوک میں سے جو کتابت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے۔ پھر یہاں دیکھیں، آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ وہ جو ہمارے لوگ ہم سے مکاتبت کا، ہمارے غلام یا لونڈیاں کر رہی ہیں، اگر وہ ایماندار ہیں، اگر اندر بھلائی ہے تو پھر آپ ان سے مکاتبت کر لیں، صرف لکھائی پڑھائی نہ کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ، اور ان کو اللہ کے مال میں سے دو، الَّذِي آتَاكُم، وہ مال تمہیں کس نے دیا ہے؟ اللہ نے مال دیا ہے۔ جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، تمہارے پاس امانت ہے، اور اس امانت کو خرچ کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے وہ ہمارے پہ، اس کی رضا جو ہے وہ ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، اب پتہ ہے اس وقت کیا ہوتا تھا؟ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ بدبخت جو جاہل لوگ تھے نا، وہ اپنی لونڈیوں کو خرید کر رکھتے اور پھر ان کو پیسہ کمانے کے لیے ان سے پیشہ ورانہ کام کراتے۔ رب نے کس سختی، وَلَا تُكْرَهُ فَتَيَاتِكُمْ، تم اپنی لونڈیوں سے پیشہ مت کرو، عَلَى الْبَغَاءِ، کبھی ہاں میں پوری پڑھ دیتا ہوں پھر ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تُحَصَّنًا لِتَبْتَغُوا أَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ ترجمہ ہے، بڑے غور سے سنیں۔ اور ہاں اور اپنی لونڈیوں کو یعنی غلام عورتوں کو دنیاوی فائدے کی خاطر کبا گری پر مجبور نہ کرو جب کہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ ان مالکوں کو سختی سے منع کیا جا رہا ہے کہ جو عورتیں، جو تمہاری غلام عورتیں ہیں، اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو ان کو کبھی مجبور نہ کرو۔ اور پھر آگے صاف بتا دیا مَن یکرہن فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور الرحیم، جو کوئی ان کو مجبور کرے گا تو اس جبر کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ کن کے لیے؟ ان لونڈیوں کے لیے، ان غلام عورتوں کے لیے جو پاکیزہ رہنا چاہتی تھیں، اور سارے کا سارا اللہ کا غیظ و غضب نازل ہوگا اس مالک پر جس کی وہ لونڈی ہے اور جو اس سے کباگاری پر مجبور کر رہا ہے۔ ذرا غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کس قدر، میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم دونوں کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں نوجوانوں، تم میں سے جو شخص شادی کر سکتا ہے اسے کر لینی چاہیے، لیکن یہ نگاہ کو بدنظری سے بچانے اور آدمی کو عفت پر قائم رکھنے کا بڑا ذریعہ ہے، اور جو استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے آدمی کی طبیعت کا جوش ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے وہ روزہ رکھے گا، روزے میں اللہ نے یہ برکات رکھی ہیں کہ وہ پھر ان چیزوں سے بھی باز رہے۔ اور پھر ایک دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 آدمی ہیں جن کی مدد اللہ کے ذمے ہے۔ بڑے غور سے نوٹ فرمائیں کہ کون سے وہ لوگ ہیں جن کے ذمے ہیں۔ ایک وہ شخص جو پاک دامن رہنے کے لیے نکاح کرے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ مکاتب جو مال
کتابت ادا کرنے کی نیت سے رکھے کہ اس کی مدد کرنے کے لیے۔ تیسرا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کے نکلے۔ پتہ ہے یہ حدیث تین افراد کے بارے میں، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، احمد کے لیے یہ آئی ہے۔ سر تیسرے کون سا تھا؟ ایک ہے، پہلا ہے جو پاک دامن رہنے کے لیے نکاح کرے، اللہ کی مدد اس کے لیے ذمہ ہے۔ نمبر دو، مکاتب وہ جو لکھنے والا ہے جو مال کتابت ادا کرنے کی نیت سے رکھے۔ اور تیسرا وہ شخص جو راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلے، جہاد فی سبیل اللہ۔ تین کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ یہ تین افراد ہیں، ذرا نوٹ فرمائیں۔ ذرا مکاتبت کو تو کھولیں۔ جی میں کھولتا ہوں، جزاک اللہ۔ اچھا، مکاتبت کے لفظی معنی تو ہیں لکھا پڑھی، مگر اصطلاح میں اس لفظ اس معنی میں بولا جاتا ہے کہ کوئی غلام یا لونڈی اپنے آزادی کے لیے اپنے آقا کو ایک معاوضہ ادا کرنے کی پیشکش کرے، اور جب آقا اسے قبول کر لے تو دونوں کے درمیان شرائط کی لکھا پڑھی ہو جائے۔ اب سمجھ آ رہی ہے بات؟ اسلام میں الحمدللہ۔ غلاموں کی آزادی کے لیے صورتیں رکھی گئی ہیں، ان میں سے ایک ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ معاوضہ مال ہی کی شکل میں ہو۔ آقا کے لیے کوئی خاص خدمت انجام دینا بھی معاوضہ بن سکتا ہے، بشرطے کہ فریقین اس پر راضی ہو جائیں۔ یہ ہے مکاتبت کا معنی۔ اب بات کلیئر ہے؟ الحمدللہ۔ یہ احکامات بہت زبردست ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کچھ اس قسم کی رقمیں بیت المال سے بھی دے دیا کرتے تھے۔ اچھا، اب اس کی بحث میں نے آپ کو بتایا ہے، کیونکہ آج کل یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہم ان کو بہت تفصیل سے، یہ اس زمانے میں دیکھنے کی تھی، اور فقہا نے اس پہ جو اپنی آراء دی ہیں اس کو آپ تفہیم القرآن میں دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی سوال جو آپ کو درپیش ہو ابھی تک جو ہم نے بات کی ہے؟ اب آیت 34 میں رب العالمین بڑا کس شان سے فرماتے ہیں، جس شان سے انہوں نے چیزوں کو بیان کھول کھول کر کیا نا، فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٌ مُبَيِّنَاتٍ، ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں۔ وہ صاف صاف ہدایت دینے والی آیات کہاں ہیں؟ قرآن مجید میں ہیں۔ کیا ہم قرآن کو اسی حوال سے پڑھتے ہیں؟ بتائیں نا مجھے۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان قوموں کی مثالیں تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں۔ یہ قرآن میں کہاں ہے؟ سورہ اعراف میں اور سورہ شعراء میں۔ سورت ہود۔ کتنی جگہ آیا ہے سر؟ اچھا، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہود و نصارہ کی مثالیں بھی ہیں، جو سورہ بقرہ میں بھی ہیں، سورہ آل عمران میں بھی ہیں، بڑی صورتیں ہیں، نصف ان کے بارے میں ہیں۔ تو قرآن نے کس قدر ان چیزوں کو کھول کھول کے بیان کیا ہے، اور کس طرح بتایا ہے کہ وہ قومیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجیں، پھر جب وہ نہیں مانے تو ان پر عذاب آئے۔ یہ اللہ کی دائمی سنت ہے۔ ہمیں کیوں نہیں ڈر لگتا؟ مجھے بتائیں نا، یہ سب پڑھنے کے باوجود کیوں نہیں ہمیں خوف آتا؟ کیونکہ ہم لوگوں کا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ سر سمجھ کے پڑھتے ہی نہیں تو۔ ہاں، یہ اصل بات ہے۔ ایمان مضبوط ہوگا جب آپ دیکھیں، آپ قرآن ہم سب پڑھ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال میں کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا،
جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھ کے سمجھ کے جب اس پر چلتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ہم یہی تو نہیں کر رہے کہ نہ ان کو پڑھتے ہیں ٹھیک سے، نہ ان کو سمجھتے ہیں، نہ ان پر غور و فکر کرتے ہیں، نہ ان پر عمل کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ وجہ کہ ہمارا ایمان سٹیٹک ہے۔ ایسا ایمان ہے جو صحابہ اور صحابیات والا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا ایمان ہرگز نہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے جس سے ہمیں دنیا میں ہم گمراہیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اب پر ان قوموں میں ایک ایک خرابی تھی جن کی وجہ سے ان پر زوال آیا، تباہ برباد ہو گئی، اور ہمارے معاشرے میں وہ ساری گناہ اور خرابیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ بس یہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے، یاد رکھیں، مہلت ہے، ہم توبہ طائب ہو کے واپس آئیں، پلٹیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیں گے۔ اور اگر ہم نے یہی روش رکھی گمراہیوں کی تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ملیمیٹ کریں گے۔ یہ اللہ کی ثابت شدہ سنت ہے۔ اس آیت کے آخر میں نے ایک چیز ابھی بیان کرنی ہے، دیکھیں نا، میں پہلے دونوں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٌ مُبَيِّنَاتٍ، نمبر 1، نمبر 2، وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور پھر یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، تو یہ ہیں وہ نصیحتیں جو ہم نے کر دی، کن کے لیے؟ متقین کے لیے، جو نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں اور برائیوں میں سے بالکل بچنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ قرآن نے صاف صاف، اور قیامت کے دن اسی کا فیصلہ ہوگا کہ ہم نے قرآن کو کتنا پڑھا، سمجھا، کتنا اس پر عمل کیا۔ یہی کامیابی کا باعث بنے گی۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے جو یہ آیتیں پیش کی ہیں ان کو 31 سے لے کر 34 تک میں آپ کو ابھی بھیج رہا ہوں۔ آیت 35 بڑی مشکل آیات میں سے ہے، جو قرآن کی مشکل آیات ہیں، کہ اللہ نور السماوات والارض۔ یہ میں نے جو ہینڈ آؤٹ آپ کو بھیج رہا ہوں، یہ میں نے مکمل کیا ہے 2 کتابوں سے، ایک تدبر سے اور ایک اس آیت کو میں نے ماڈیفائی کیا ہے تدبر میں، اس سے جو منتخب نصاب ہے ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کا۔ تو آپ ان کو پڑھیں، سمجھیں۔ کل آپ پوری طرح برائے مہربانی اس بحث میں حصہ لیں گے تاکہ ہم اس صورت کو، جو کمال کی صورت ہے، آپ کل پتہ لگے گا آپ کو، کیونکہ جب آپ وہ پڑھ کے آئیں گے پھر میں آپ کے سامنے اس کو ڈسکرائب کروں گا، تو انشاءاللہ آپ کو، تو وہ میں کیونکہ اچھا میں تھوڑا سا اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بھی بتا دوں آپ کو۔ دیکھیں، اللہ نور السماوات والارض، یہ اس میں بعض آپ خود بھی پڑھ لیں گے، پھر مجھے بھی کریکٹ کریں گے اگر میں غلط سمجھ رہا ہوں۔ بعض لوگوں نے اس سے کہا کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اور صاحب تدبر اور ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا ہے کہ نہیں، اللہ نور، یہ جو نور ہے یہ تو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس کی مثالیں آپ کو جو میں نے ہینڈ آؤٹ بھیج رہا ہوں وہ مل جائے گا آپ کو۔ تو نور سے مراد ہے نور ایمان۔ نور ایمان جو ہے وہ 2 چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ ایمان کا جو نور اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینے میں رکھا ہے نا، دل میں، وہ 2 چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ بھلا کون سی 2 چیزیں ہیں؟ یہی وہ بڑے نقطے ہیں جو یہاں بیان ہوئے ہیں۔ وہ قرآن و سنت۔ دیکھیں، یہ ہر دفعہ اس طرح مت کہہ دیا کریں، بالکل بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بات بہت بعد میں آتی ہے۔ سب سے پہلے یہ نور ایمان جو انسان کے اندر ہے، جس کو قرآن نور ہی کہتا ہے اسی آیت میں، کہ اس کا اللہ کا نور ہے نور ایمان، جو 2 چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ ایک ہے جو فطرت کا نور ہے، لکھیں، نور ایمان ایک فطرت کا نور ہے، اور ایک ہے نور وحی کا نور۔
یہ دونوں جب ملتے ہیں تو پھر وہ نور ایمان وجود میں آتا ہے. یہاں تک سوال کریں اور آپ. دوسرا کون سا ہے دوسرا؟ اچھا، پہلے تو میڈم آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو ہمیشہ بتاتا رہا ہوں کہ نور فطرت جو ہے وہ قرآن کی 2 آیات صرف اس وقت میں آپ کے سامنے رکھوں گا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو انسان کو اللہ نے نیکی اور بدی کی تمیز اس کی فطرت میں رکھ دی. پھر سورہ اس میں 30 نمبر سورہ ہے فاطر، جی، سورہ فاطر. میں 30 نمبر کہہ رہا ہوں. کون سی ہے 30 نمبر؟ جلدی بتائیں. فطرت التي سورہ روم ہے. فطر الناس، سورہ سورہ روم. روم کی. قوم ہے. کبھی غور سے آپ پڑھیں تو سمجھا ہے نا. وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ فطرت جس کو اللہ نے بنایا ہے اللہ آپ کی دی ہوئی فطرت کے مطابق. یہ ہے فطرت، نور فطرت. 2 آیتیں، سورہ شمس کی 7 اور 8 اور سورہ روم کی 30. اور جو نور وحی ہے وہ قرآن اور سنت ہے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جب یہ دونوں ملتے ہیں تو نور علی نور جو اس آیت میں آیا ہے وہ پڑھیں گے، آپ سمجھیں گے. پھر میں کل آپ کے سامنے ہینڈ آؤٹ پڑھ کے آئیں گے آپ، جو میں آج بھیج رہا ہوں آپ کو، تیار کر دیا ہے میں نے، وہ میں ابھی بھیج رہا ہوں آپ کو. اس کو پڑھ کے آئیں تاکہ آپ کو یہ بہت اہم آیت ہے، آیت 35 سورہ نور کی. اور پھر آپ نے، اگر آپ کا کوئی پری کنسیوڈ آئیڈیا ہے تو کل آپ پیش کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کا آئیڈیا ٹھیک ہے یا یہ صاحب تدبر اور صاحب قرآن جو وہ ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، جنہوں نے منتخب نصاب مرتب کیا ہے، بہت پیاری انہوں نے تفسیر لکھی ہے اس کی. تو کیا یہ ٹھیک ہیں یا آپ کی رائے یا کسی دوسرے آپ پڑھ کے آئیں تاکہ آپ اس میں حصہ لے سکیں اس کو سمجھنے سمجھانے میں. انشاءاللہ سر، کوئی ضرور. بات، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، کوئی چیز ایسی ہو جو سوال طلب ہو یا کوئی آپ کی تجاویز ہوں تو ضرور بتائیں. چلیں، آخری ابھی وقت ہے، ایک سوال آپ سے، بڑے غور سے سنیے. مجھے یہ بتائیے کہ اس نور ایمان کا فائدہ کیا ہے انسان کو؟ ایک صاحب، ایک مومن جو دین کو قبول کرتا ہے، نور ایمان اس کے لیے کتنا فصول مند ہے؟ جلدی بتائیں. اور نور حق کو ایمان، باطل میں فرق کر لیتا ہے سر، اس کو حق نظر آ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ بہت چھوٹی بات کر رہے ہیں، بہت چھوٹی بات کر رہے ہیں. نور ایمان پوری زندگی کا راستہ آپ کو روشن کر دیتا ہے، صراط مستقیم پر چلنے کے قابل بنا دیتا ہے. نور ایمان سے آپ دنیا کا ہر مسئلہ حل کر سکتے ہیں، کیونکہ نور ایمان میں ایمان باللہ ہے، اور اللہ کی طاقت، قدرت، اختیار، علم، حکمت جب میری سمجھ میں اپنے نور ایمان سے آ جاتی ہے، میں دنیا کے سارے مسائل کو سمجھتا ہوں. مجھے آخرت کا بھی یقین ہو جاتا ہے، مجھے رسالت کا بھی یقین ہو جاتا ہے، اور یہ ساری نور ایمان کی برکتیں ہیں. اب بات سمجھ آئیے ڈاکٹر صاحبہ کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ. کوئی سوال، کوئی چیز؟ وہ آیت الکرسی کے بعد والی جو آیت ہے نا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، تو وہ مجھے یاد آ والذین رہی آمنوا، آگے بھی پڑھے نا، والذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. الى النور والذین ہاں کفروا یہاں نور کس من نور ایمان ہے. ہاں جی، بہت اچھی آپ نے اللہ کوٹ کی ہے، تعالیٰ بر وقت. لیکن قرآن کو اس طرح جب سمجھیں گے نا کہ آپ سورت اس کو قرآن سے سمجھیں گے تو یقین مانیں قرآن اور سنت سے سمجھنا ہی صحیح ایمان کی رہنمائی ہے. سر ایک ہم جو صبح فجر میں سنت کے بعد دعا پڑھتے ہیں سورۃ النور،
ربنا آج کی تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سنت، آپ ایک دعاؤں کے معاملے میں آپ چیز نوٹ فرمائیں، قرآن اور سنت میں بے شمار دعاؤں کا ذکر ہے۔ آپ اپنے ذوق کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق ان دعاؤں کو لیں اور یاد کر لیں، اور آپ ان کو نماز کے بعد مانگیں، کسی اور وقت مانگیں، اور خاص کر تہجد کے وقت مانگیں۔ بات کلیئر ہے کہ نہیں؟ جی جی سر، جی جی سر۔ سر، جی، جزاک اللہ خیر۔ اور بہت پیارا موسم ہوا ہے، سب دعا مانگے اللہ ہم پہ رحمت کی اللہ بارش بارش، برسا دے۔ رحمت کی بارش کرے۔ بہت شدید ضرورت ہے آمین فصلوں کی، آمین، اللہ پاک سن لے سب انسانوں کی کو دعاؤں کو۔ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرورت کو پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آمین ثم آمین۔